بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان عابد۔ آج ہم گفتگو کریں گے چودھری برادران کی سیاست میں۔ پاکستانی سیاست میں نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد اگر کسی شخص کو بہت زیادہ سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی رواداری کا پلیئر کہا جاتا ہے تو اس میں چودھری شجاعت حسین ایک نمایاں کردار ہے، اور چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں چودھری شجاعت وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں میں ایک قابل قبول شخصیت کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ چودھری برادران پہلی دفعہ آپس میں تقسیم نظر آئے۔ ظہور الہی خاندان کی اور چودھری شجاعت حسین یا چودھری پرویز الہی خاندان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ اس خاندان کا باہمی اعتماد تھا اور باہمی بھروسہ تھا ایک دوسرے پہ، اور مل جل کر فیصلے کرنے کی روایت تھی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی حمایت اور مخالفت میں یہ خاندان تقسیم ہوا، اور جس انداز سے پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اس میں کامل علی آغا بھی تھے اور بہت سے لوگ شامل تھے، اس سے خاندان کے اندر ایک خلیج پیدا ہوئی۔ کیونکہ چودھری شجاعت کے جو بچے ہیں وہ، اور خاص طور پہ طارق بشیر چیمہ جو وزیر تھے عمران خان کی حکومت میں، انہوں نے کھل کر اس وقت کی اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس میں خاندان کی تقسیم نظر آئی۔ لیکن خاندان نے یہی تاثر بار بار دیا کہ ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، آگے جا کر یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے رہے جیسے جیسے وقت گزرا کہ اختلافات کی نوعیت جو ہے وہ بدلتی گئی، اور وہ اختلافات کی نوعیت اس انداز سے بدلی یا اس انداز سے تبدیل ہوئی کہ کل چودھری شجاعت کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو میڈیا ٹاک کے اندر یہ کہنا پڑا کہ اب ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے خاندان کے اندر جو تقسیم پیدا ہوئی ہے اس کے براہ راست ذمہ دار طارق بشیر چیمہ ہیں، جنہوں نے اس خاندان کو تقسیم کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے چودھری شجاعت کے بچوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے والد کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور بلکہ وجاہت حسین کے بقول کہ ان کو چودھری شجاعت نے پیغام دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر یہ بات کہیں کہ وہ اور چودھری پرویز الہی اور خاندان ایک ہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ چودھری برادران کے درمیان ایک سیاسی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ مستقبل کی سیاست کے تناظر میں مونس الہی اور پرویز الہی دونوں باپ بیٹا پی ٹی آئی کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست میں مسلم لیگ نون اور بالخصوص شریف خاندان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ چودھری شجاعت کے بچے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، جبکہ مونس الہی اور پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار مونس الہی نے کہا تھا عمران خان کو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے بارے میں گھبرائے نہیں، ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب مونس الہی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن تو چودھری وجاہت نے بتایا کہ ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، اور جس نے بھی مسلم لیگ کاف چلانی ہے وہ چلا لے، چودھری شجاعت کے بچے کا چلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں اور کچھ لوگ پی ٹی آئی میں آ جائیں یا ان کی حمایت کریں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ضم کر دیں پی ٹی آئی کے اندر، اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کا پیپلز پارٹی کا ساتھ دے دیں۔ تو اس لیے مسلم لیگ کاف جو کہ بظاہر اب ایک بہت بڑی جماعت نہیں ہے لیکن پنجاب کی سیاست میں ایک مضبوط دھڑے کے طور پہ سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت چودھری پرویز الہی نے جس ٹف ٹائم مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت کو دیا ہوا ہے اس کا اعتراف بھی سیاسی پنڈت کر رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے حکومت کرنے نہیں دی جا رہی مسلم لیگ نون کو، حمزہ شہباز کو پنجاب میں۔ تو یہ جو خاندان کے اندر تقسیم ہوئی ہے، اقتدار کی مجبوریاں دیکھیے
کہ اقتدار کے کھیل میں وہ خاندان جو صدیوں سے ایک تھا اس کو تقسیم ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس پارٹی میں سے ایک پارٹی نکلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی جو اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں بطور خاندان، ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چودھری شجاعت کیونکہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیویزم نہیں کر سکتے اور باہر کے حالات کے بارے میں بھی وہ زیادہ نہیں جانتے، اس لیے بہت سے معاملات میں وہ پیچھے ہیں۔ اور اب بھی چودھری شجاعت کی یہ حیثیت ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، ایم کیو ایم ہو، محمود خان اچکزئی ہوں، اسفندیار ولی ہوں، آفتاب شیر پاؤ ہوں، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ چودھری شجاعت کے دربار میں حاضری دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے چودھری شجاعت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی تقسیم کیوں کر پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی اور کس ایجنڈے کے تحت پیدا کی، اور پرویز الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس سیاسی تقسیم کو روکنے کے لیے خاندان میں جس حد تک یونٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا اس میں قائم کر سکتے ہیں، اس میں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ چودھری برادران کے اندر سپلٹ پیدا کر دی جائے، تقسیم پیدا کر دی جائے، اور اس تقسیم کا وہ فائدہ اٹھائیں اور چودھری پرویز الہی کو کمزور کیا جائے، کیونکہ وہ ان کو اپنا اصل حریف سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ یہ کھیل بڑا دلچسپ ہے، اور مسلم لیگ کاف میں پرویز الہی جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کی طرف دیکھ رہے ہیں، مونس الہی مستقبل کی سیاست کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ مستقبل کی سیاست ہمیں نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنی پڑے گی۔ اور یہ دونوں اس بات کے بھی حامی ہیں کہ کسی سٹیج پہ اگر ہمیں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرنا پڑا اقتدار کی سیاست میں اور مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں چودھری برادران کے گھر میں جو ڈکیتی یا سیاسی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے تانے بانے خود مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طارق بشیر چیمہ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ان کی محبت جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے جاگی ہے، اور کل تک وہ شریف خاندان کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چودھری خاندان اپنے اندر کے اتحاد کو کس حد تک قائم رکھ پاتا ہے، اور اگر تقسیم ہوتی ہے تو وہ کس نوعیت کی تقسیم ہوتی ہے۔ چودھری شجاعت کے بیٹوں کے علاوہ سارے لوگ مجھے لگتا ہے کہ بظاہر چودھری پرویز الہی پر اعتماد کر رہے ہیں، تو کیسے گاڑی آگے چلے گی، کس کے ساتھ الائنس بنے گا، کیسے آگے پتے جو ہے وہ کھیلے جائیں گے، یہ سب آنے والے دنوں میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہرحال گیند چودھری شجاعت کی کورٹ میں بھی ہے اور پرویز الہی کی کورٹ میں بھی ہے کہ جو اولادیں ہیں نیچے وہ جو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں کیسے بیلنسنگ پیدا کی جائے، اور طارق بشیر چیمہ نے جو کردار ادا کیا ہے کیا اس کے اوپر مسلم لیگ کاف، چودھری شجاعت یا پرویز الہی کوئی سخت رد عمل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ ابھی تک تو وہ اس کے اوپر خاموش ہیں، لیکن کل چودھری وجاہت حسین نے طارق بشیر چیمہ کے بارے میں گفتگو کر کے ایک اذان دے دی ہے، ایک آواز لگا دی ہے کہ تقسیم کا اصل ذمہ دار کون ہے اور کون کس کے ایما پر، کس کے اشارے پر چودھری خاندان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔